ہر نبی میں 5 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ یہ 5 جو چیزیں میں اگلے سمجھانے لگا ہوں، اسے دل کی تختی پہ تعویذ بنا کر ذہن میں رکھ لیں۔ یہ 5 چیزیں نبوت کی اجزائے ترکیبیہ ہیں، یعنی یہ 5 شرطیں ہیں جو ہر نبی میں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی ہو اور اس میں 5 میں 1 نہ ہو، یا 1 ہو 3 نہ ہو 4 نہ ہو۔ جی نہیں، یہ 5 فرض کے درجے میں ہر نبی کا معاملہ ہے۔ نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نہ کوئی جن نبی ہے نہ کوئی فرشتہ نبی ہے، اعلیٰ درجے کا۔ اعلیٰ درجہ کیوں کہا؟ عام انسان سے گناہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجہ نبوت سے گناہ نہیں ہوتا، اس لیے میں نے کہا اعلیٰ درجے کا انسان۔ گناہ، خطا، نافرمانی اس کے قریب نہیں جاتی۔ خود قرآن کریم میں رسالت امام علیہ السلام نے اپنی انسانیت کا اعلان فرمایا۔ سورت نمبر 17 سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 93، رسالت امام علیہ السلام کو رب کریم نے حکم فرمایا میری توحید اور اپنی نبوت اور بشریت کا اعلان فرما دو۔ آیت کیا ہے؟ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں آپ کے اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اور آپ جیسے نبیوں کے سردار ہیں ویسے پوری انسانیت کے تاجدار ہیں۔ یہ رب کریم نے حکم فرمایا۔ تو نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، اس کے قریب گناہ بھی نہیں جاتا، اور وہ جن بھی نہیں ہے اور فرشتہ بھی نہیں ہے، بلکہ ان سب سے بڑھ کے۔ اور یہاں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہم عام طور پہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بولتے ہیں انسان ہے اشرف المخلوقات ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے فرشتے اشرف المخلوقات ہے؟ کبھی نہیں پڑھا، کبھی کسی نے نہیں کہا، نہ سنا نہ دیکھا کہیں لکھا ہوا بھئی جنات اشرف المخلوقات ہیں، کسی نے نہیں کہا۔ انسان کیوں ہیں؟ کس بنیاد پہ ہیں؟ وہ ایک ہی بنیاد ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء انسانوں میں آتے ہیں، تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ورنہ انسان دے منہ تے کوئی جنہاں بلبل بیٹھی ہے بھئی یہ اشرف المخلوقات ہے۔ یہ تب اشرف المخلوقات ہے جب نبی اعلیٰ درجے کا انسان بن کے آتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، نبی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو۔ یہ یاد رکھیں، ہر نبی مرد ہے، کوئی نبی عورت نہیں ہے، یہ طے ہو گیا۔ حضرت اماں حوا یا حضرت مریم کے لیے کچھ لوگ نبوت کا معاملہ سمجھتے ہیں، جی نہیں، عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ قرآن کریم سورۃ نحل آیت نمبر 43، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہم نے انہیں مرد بنایا، رجالن، مرد بنایا۔ رجل مرد کو کہتے ہیں، رجال جمع ہے۔ نوحی الیہم، ان کی طرف ہماری وحی آتی تھی۔ تو مرد، یہ نبوت کا معاملہ ہے، عورت کو نبوت نہیں ملتی۔ عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ دوسری شرط، تیسری جزء ترکیبیہ، ہر نبی مبعوث من اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے بیٹھ کے کہ مجھے شوق ہوا ہے، پچھلے سال سے لے کر آج تک میں نے 10 لاکھ نفل پڑھ لیے لہٰذا میں نبی ہوں۔ اس شوق کی بنیاد پہ نبوت نہیں ملتی، خواہش کی بنیاد پہ نبوت نہیں ملتی، اپنی دل کی چاہت کی بنیاد پہ نبوت نہیں ملتی۔ نبوت ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ بس اللہ جسے بنا دے، وہ باپ ہے تو بیٹے کو بنا دے، بیٹا ہے تو پوتے کو بنا دے، پوتے ہے پر پوتے کو بنا دے، نسل در نسل انبیاء چلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی، حضرت یوسف کے والد نبی، حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا جان نبی، حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا جان نبی، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، چاروں سے نسب میں اور سلسلے میں نبوت چلی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے دے دے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس گھر میں اللہ نے اتنے نبی کیوں دیے ہیں۔ یہ اللہ کی سوچ، اللہ کی مرضی، اللہ کا کام، اللہ کی منشا۔ اللہ کی سوچ پہ کوئی بولے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناک آپ کے منہ پر کیوں لگے، آپ کے پیچھے لگ جاتا، آپ کی اس گدی پہ لگ جاتا پیچھے، خود کی طرح ناک لگا کھڑوتا ہو گیا، اتنا کیوں لائے بھئی یار اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، رب جیسے چاہے اللہ تعالیٰ ویسے کرتا ہے۔ یفعل ما یشاء ویختار، رب کریم جو چاہتا ہے بس اس کی چاہت، ہماری سوچ وہاں نہیں جا سکتی۔ ہم مخلوق ہیں بھائی، خالق کی معاملے کے مقابلے میں مخلوق کی عقل آ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اللہ کا مقابلے میں آ جائے، جناب من یہ عقل کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک بات میں معاملے کو فائنل فرمایا، کہتے ہیں عقل اور دین کے مسئلے میں دین اوپر ہے، عقل تابع ہے۔
کہا جی وہ کیسے؟ کہا سردیوں میں ہم موزوں پہ مسح پاؤں کے اوپر سے کرتے ہیں، عقل تو کہتی ہے نیچے سے کرو کہ مٹی تو نیچے سے لگتی ہے، تو کہا مٹی صاف کرنے کے نہیں ہے، یہ نبوت کی منصب پہ حکم پہ عمل ہے کہ آپ نے اوپر سے کرنا ہے۔ حضور نے فرما دیا بس نبی کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، اس پر کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مبعوث من اللہ، اسے اللہ بھیجتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، کسی اور کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے۔ تیسری شرط۔ چوتھی شرط، ہر نبی میں معصوم عن الخطا ہونا، یہ شرط ہے، فرض ہے، گناہوں سے پاک، گناہوں سے معصوم، معصوم عصمت سے نکلا ہے، اس کا معنی اس سے گناہ نہیں ہوتے، خطا نہیں ہوتی، اور اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور خطا بھی نہیں ہوتی، گناہ بھی نہیں ہوتی، کسی نبی کا کوئی گناہ نہیں، حضرت آدم سے لے کر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی گناہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو معافی قبول ہوئی تھی نا، وہ بھول کی تھی، گناہ کی نہیں تھی، یاد رکھنا، گناہ نہیں ہے، وہ بھول ہے۔ خود قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، حضرت آدم سے جو ہم نے وعدہ لیا تو حضرت آدم بھول بیٹھے، بطور انسانیت، بطور فطرت، بائی نیچر بھول گئے۔ تو اس لیے انسان میں بھولنا ہے، اور بھول پہ تو رب کریم کی پکڑ بھی نہیں ہے نا، لیکن نبی کے لیے کیونکہ اعلیٰ رتبہ ہے، اس بھولنے پر اللہ تعالیٰ سے نبی معافی مانگ لیتے اور اللہ معاف کر دیتے۔ امت کے بھولنے پہ آپ کو اور مجھے کوئی پکڑ نہیں ہے کہ ہمارے رتبے کہاں ہیں، لیکن وہ رتبہ بہت بڑا ہے، تو اس لیے اس کی بھول پر بھی اللہ تعالیٰ پوچھ لیتے۔ تو حضرت آدم کی بھول ہوئی تھی، گناہ نہیں ہوا تھا، یاد رکھیں۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو گھونسا مارا اور وہ بندہ مر گیا، تو وہ حربی کافر تھا، جنگی کافر تھا، اور جنگی کافر کو مارنے میں کسی قسم کا کوئی اسلام میں وہ نہیں ہے۔ جب جنگی کافر ہو اور حربی کافر ہو تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، آپ کے پاس اس وقت پوری جنگ کی ترتیب میں شریعت اسلامیہ کی اتھارٹی ہے، اور وہ تو فرعونی کافر تھا، وہ حربی تھا، تو اس کو مار دیا۔ رب کریم کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے دستے دعا اٹھائے کہ اللہ میرا ارادہ مارنے کا نہیں تھے تو ایک ہی گھونسے میں چل بسا۔ رب کریم نے ان کی اس معاملے کو بھی معافی عطا فرما دی، یہ بھی گناہ نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں جب زلیخا نے ارادہ کیا تو انہوں نے بھی کیا، تو بھائی کیا، لیکن زنا کا نہیں، زنا سے چھٹکارے والا، اس نے کیا برائی والا، انہوں نے کیا برائی سے چھٹکارے والا، تو یہاں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بعض جھوٹی قسم کی لوگ باتیں بیان کرتے ہیں جس کا شریعت اسلامیہ سے سرے کا تعلق نہیں ہے، کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے ایک فوجی کی بیوی پہ نظر رکھ لی اور اس فوجی کو جنگ پہ بھیجا اور وہ شہید ہو گیا اور اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ یہ کسی عام بندے کی بات کو آپ اٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام جیسے نبی پر بات لائیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ خود حضرت یوسف کے معاملے میں رب کریم فرماتے ہیں سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف، وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتے۔ اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا سورۃ فتح آیت نمبر 2، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، محبوبہ آپ کے گناہ نہیں ہیں، جسے سمجھتے ہو تو اگلے پچھلے بھی معاف ہیں۔ یہ لفظ ہے، اسی کی بنیاد پہ ایک حدیث پاک ہے نا، حضور پاک علیہ السلام رات کو نوافل پڑھ رہے تھے تو اتنے لمبے نفل پڑھے کہ قدم مبارک میں ورم آ گیا، یعنی تکلیف ہونے لگی، سوجن جیسے کہتے ہیں۔ تو رسالت مآب علیہ السلام کے اس تکلیف کو دیکھ کے ام عائشہ سے رہا نہ گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے بھی گناہ معاف فرما دی۔ فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ اللہ نے تو کرم کیا، میرے اگلے پچھلے سب کچھ معاف فرما دیے، تو مجھے بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ تو جن کے معاف ہیں ان کی عبادت اتنی ہے، اور جنہاں نال معافی دا کوئی وعدہ ہی کو نہیں، ہماری باتیں کے معاملات کہاں ہیں؟ تو اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا سبق ملتا ہے اور غور کرنا چاہیے۔ تو چوتھی چیز معصوم عن الخطا، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز مفروض الاتباع، کہ نبی کی بات ماننا اس کی امت پر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں ہیں۔ ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، ہر نبی مرد ہے، ہر نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے، اور ہر نبی کی بات ماننا اس کی امت پر فرض ہے۔ یہ پانچ چیزیں نبوت کی اجزائے ترکیبیاں ہیں، اس کے بغیر نبوت کا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے۔